کے بلند ترین مقام پر خاصی دور مسلمانوں کا تعمیر کردہ ایک قلعہ تھا۔ اس کی دیواروں کے اس پار افریقہ نظر آتا تھا۔ بوڑھا بادشاہ اسی دوپہر قلعے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اور رومی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ بھیڑیں ادھر ادھر چگ رہی تھی۔ مالک بھی نیا تھا اور جگہ بھی، اس لیے ہر آہٹ پر چونک پڑتی تھی، لیکن یہ تبدیلی ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہ تھی۔ وہ تو بس چارہ اور پانی کی خوگر تھی۔ قلعے کی دیوار پر بیٹھے بوڑھے کی نظر ایک چھوٹے سے جہاز پر پڑی جو بندرگاہ سے نکلنے کی راہ بنا رہا تھا۔ اس نے حسرت سے سوچا کہ لڑکے سے آئندہ کبھی ملاقات نہ ہو سکے گی، جیسے ابراہیم سے اپنی فیس لینے کے بعد وہ پھر کبھی نہ مل سکا۔ لیکن فرائض کی انجام دہی میں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تقدیر کلی میں ضم ہو جانے والے کتب خواہشات سے مابرہ ہوتے ہیں، لیکن جانے کیوں شاہ سلیم کی خواہش بار بار سر اٹھاتی کہ کسی نہ کسی طرح یہ لڑکا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ وہ لڑکے کے لیے غمگین تھا۔ اسے تو میرا نام بھی یاد نہیں رہ پائے گا۔ میں نے بھی تو کبھی صرف ایک ہی بار اسے اپنا نام بتایا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسے پھر ایک بار اپنا نام بتا دیتا، تاکہ کہیں اگر میرا تذکرہ ہو تو شاہ سلیم کی حیثیت سے ہو۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خود ہی خجل سا ہو اٹھا۔ میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ یہ خودنمائی تیرے نزدیک بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ماضی کے ایک بادشاہ کو تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح اسے سرمایہ افتخار بننے دے۔ افریقہ بھی کتنا عجیب غریب علاقہ ہے، لڑکے نے سوچا۔ وہ اس وقت ایک قہوہ خانے میں بیٹھا تھا۔ تنجر کی پتلی پتلی گلیوں میں ایسے بہت سے قہوہ خانے تھے۔ ایک مجلس میں یہاں کچھ لوگ حقے سے تمباکو نوشی کر رہے تھے۔ جب ایک پی چکتا تو وہ حقے کی طویل نئے دوسری کی طرف بڑھا دیتا، وہ دوسرا اس سے لطف اندوز ہونے لگتا۔ کچھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ چہروں کو نقابوں میں چھپائے عورتیں بھی نظر آئیں اور بلند بالا میناروں پر چڑھ کر عابدوں کو ترنم ملاپتے بھی سنا اور لوگوں کو گھٹنوں کے بل جھکتے اور زمین پر سر ٹیکتے بھی دیکھا۔ بے دین لوگوں کی حرکتیں ہیں یہ سب، اس نے سوچا۔ بچپن میں اس نے چرچ میں سینٹ سانتیاگو کی ایک تصویر دیکھی تھی، جس میں وہ ننگی شمشیر لیے ایک سفید گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان بے دینوں کی اسی تصویریں سینٹ کے پیروں پر جھکی ہوئی ہیں۔ لڑکا اپنے آپ کو بیمار سا بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو ایسے لوگوں کے درمیان آ گیا ہے جو شاید دشمن ہے۔ سفر کی خوشی میں اس نے یہ بھی نہ سوچا یہاں کے لوگوں کی زبان سے بالکل ناواقف ہے۔ یہاں سب عربی بولتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ عربی سے ناواقفیت خزانے کی تلاش میں دشواری اور تاخیر کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ قہوہ خانے کے مالک نے اس کے پاس اگر پوچھا تو لڑکے نے اس مشروب کی طرف اشارہ کر دیا جو برابر والی میز پر بیٹھے شخص نے منگوایا تھا، لیکن چائے کا تلخ گھونٹ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اسے شاید کسی شربت کی ضرورت تھی، لیکن یہ سب اس کے لیے ذرا بھی اہم نہ تھے۔ اسے تو بس اس کی فکر تھی کہ خزانے کی تلاش کا آغاز کس طرح ہو۔ بھیڑیں بیچ کر اس کے پاس کافی رقم موجود تھی، اور لڑکے کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ پیسے میں جادو ہے، اور جب تک جیب میں پیسہ ہے تنہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ آرام تک پہنچ جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ بوڑھے آدمی نے محض 6 بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہ بولا ہوگا۔ اسے یاد آیا بوڑھے نے شگون اور نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ جب وہ آبنائے پار کر رہا تھا تو اسے ان نشانیوں کا خیال آیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بوڑھے کو ان سب باتوں کی اچھی جانکاری تھی۔ اندلس کے میدان میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ گھومتے اسے بہت سی نشانیوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میدان کی کیفیت اور آسمان دیکھ کر راستے کا اندازہ کرنا اسے آتا تھا۔ خود اس چڑیا کو وہ پہچانتا تھا جو اگر کہیں پائی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں قریب میں سانپ موجود ہے۔ باہر جھاڑیاں اگر کہیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب میں کہیں پانی موجود ہے۔ یہ سب اس نے بھیڑوں سے سیکھا تھا۔ جب خدا بھیڑوں کو اتنی آسانی سے راستہ دکھا دیتا ہے تو میں تو انسان ہوں۔ اس خیال نے جیسے ایک بڑا بوجھ کم کر دیا۔ چائے کی تلخی بھی کم ہو گئی تھی۔
कौन हो तुम? किसी ने स्पेनी जबान में उससे पूछा। अपनी जबान सुनकर लड़का मुताज्जुब हुआ और ये सोचते हुए कि अभी तो वो सुकून के मुताल्लिक सोच रहा था और फौरन ही एक आदमी आ गया। बोला, तुम स्पेनी कैसे जानते हो? नौवालिद अपने लिबास से तो कोई मगरिबी लगता था, लेकिन उसकी रंगत बता रही थी कि वो इसी शहर का बाशिंदा है। उसकी उम्र और कद लड़के जैसी ही थी। इस इलाके में हर कोई स्पेनी जबान जानता है। स्पेन यहाँ से महज 2 घंटे ही की मुसाफत पर तो है। आओ बैठो, क्यों ना हम लोग कुछ पिए। लड़के ने कहा, मुझे यहाँ की चाय तल्ख लगती है। लड़के ने गुफ्तगू के दौरान नौवालिद से मिस्र के एहराम देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वो खजाने की बात कहते कहते रुक गया। उसने सोचा कि कहीं ये अरब भी एहराम तक पहुंचाने के एवज खजाने का कोई हिस्सा न माल बैठे। उसे याद आया कि बूढ़े ने भी ऐसे ही मौके पर हिस्सा मांगा था। अगर तुम एहराम मिस्र तक पहुंचने में मेरी रहनुमाई करो तो मैं उसका मुनासिब मुआवजा अदा कर दूंगा। तुम्हें रास्ते का कोई अंदाजा है? नौवालिद ने पूछा। लड़के ने महसूस किया कि कहवा खाने का मालिक उसे बगौर देख रहा है और उनके बीच होने वाले गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहा है। ये बात लड़के को अच्छी न लगी, लेकिन उस वक्त वो इस दिन में था कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसे आराम तक पहुंचा दे, और इस मौके को वो हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। इसके लिए सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा। और वालिद ने लड़के से कहा, यह खासा दिक्कत तलब काम है और इसके लिए काफी रकम दरकार होगी। क्या तुम्हारे पास पूरी रकम मौजूद है? लड़के को यह सवाल अजीब सा लगा, लेकिन उसे बूढ़े की यह बात याद आई, जब तुम किसी मकसद के हुसूल में वाकई लग जाते हो तो कायनात की तमाम कुव्वतें तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लड़के ने अपना पर्स खोला और उसमें रखी रकम अजनबी को दिखाई। इस दौरान कहवा खाने का मालिक भी उनके पास आ गया। उसने भी रकम देखी। नौवालिद और कहवा खाने के मालिक ने अरबी में एक दूसरे से कुछ कहा और ऐसा लगा कि कहवा खाने का मालिक नाराजगी का इजहार कर रहा है। आओ यहां से बाहर चलें, नौवालिद बोला। ये हमसे उठ जाने को कह रहा है। लड़के को इत्मीनान हो गया। वो चाय की कीमत अदा करने के लिए काउंटर पर गया तो कहवा खाने के मालिक ने उसे पकड़ लिया और बड़े गुस्से से कहने लगा। लड़का ज्यादा तनुमंद था और चाहता तो मालिक को धक्का देकर गिरा सकता था, लेकिन बहरहाल वो एक बैरूनी मुल्क में था। इस दौरान नौवालिद ने मुखिल होते हुए कहवा खाने के मालिक को धक्का देकर लड़के को बाहर की तरफ खींच लिया और बोला कि उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है। तंजर क्योंकि साहिल का इलाका है और ऐसे इलाकों पर ठग और चोर होते ही हैं। अफ्रीका के दूसरे इलाके इस जैसे नहीं हैं। लड़के ने उस नौवालिद पर भरोसा करते हुए अपनी रकम गिनकर उसके हवाले कर दी। वैसे भी इस नौवालिद ने अजनबी देश में एक खतरनाक सूरत हाल में उसकी हिफाजत की थी। हम लोग एहराम तक पहुंच सकते हैं, उसने रकम अपने कब्जे में करते हुए कहा। अलबत्ता उसके लिए 2 ऊंटों की जरूरत होगी। दोनों साथ साथ चलते हुए तंजर की पतली पतली सड़कों पर लगे बाजार में मुख्तलिफ अशिया को देखते हुए मरकजी बाजार में पहुंचे, जहां हजारों की भीड़ थी। ये शायद मंडी थी जहां दुकानदार अपनी दुकानों के सामान खरीदने और इकट्ठे माल की बोलियां लगाने में मसरूफ थे। फरोख्त के लिए और अशिया भी थी। दीवारों पर लटकी कालीनों और तंबाकू की दुकानें भी नजर आई। लड़का नौवालिद पर नजरें जमाए रहा। पूरी रकम भी तो उसी के पास थी। उसने सोचा भी कि रकम वापस मांग ले, लेकिन ये सोचकर कहीं बुरा ना मान जाए, वापस न मांगी। न सिर्फ ये इलाका उसके लिए नया था, बल्कि यहाँ के रस्म रिवाज और मिजाज से भी वो वाकिफ नहीं था। उस पर नजर रखना जरूरी है, वो अपने आप से बोला। वैसे ही उसे जेल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। अगर उसने नियत बदली तो मेरा मुकाबला न कर सकेगा। उस दौरान उसकी नजर एक दुकान पर लटकी हुई इंतहाई खूबसूरत तलवार पर पड़ी। ऐसी तलवार उससे कब उसने न देखी थी। उसके धार वाला हिस्सा चांदी का था और हैंडल पर बेशकीमत हीरे लटके हुए थे। लड़के ने सोचा कि मिस्र से वापसी के सफर पर वो उसे जरूर खरीदेगा। दुकानदार से उसकी कीमत मालूम करने के लिए जैसे ही उसने अपने साथी नौवालिद की तरफ तवज्जो दी तो उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के दौरान
وہ اپنے ساتھی سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بیٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کا سینہ بھینچ دیا ہو۔ فوری طور پر ادھر دیکھنے کی ہمت جٹا نہ پایا، کیونکہ اس کا اندیشہ یقین میں تبدیل ہو رہا تھا کہ شاید وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ موجود نہ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پھر ایک اچٹتی نظر تلوار پر ڈالی اور آخر ہمت کر کے نظر اٹھا کر نو والد کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چاروں طرف بازار ہی بازار تھا، لوگ آ جا رہے تھے، لوگوں کا شور اور اشیاء خریدنے کا ہنگامہ، اجنبی کھانوں کی خوشبو، اس کے علاوہ بازار میں کچھ نہ تھا۔ اس کا ساتھی غائب ہو چکا تھا۔ لڑکے نے خود کو سمجھانا چاہا کہ اس کا ساتھی محض اتفاق سے جدا ہو گیا ہے، چنانچہ کچھ رک کر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس دوران مؤذن نے بلند بالا مینار پر چڑھ کر اذان کہی۔ لڑکے نے دیکھا کہ بازار میں تمام ہی لوگ رکوع سجود کے لیے تیار ہونے لگے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد سب نے اپنی اپنی دکانیں بند کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ عمل جیسے ان کے شعور کا حصہ تھا، کسی کو کوئی حکم دینے کی ضرورت نہ تھی، سب کو خبر تھی کہ کیا کرنا ہے۔ سورج بھی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا، لیکن اس کو اس وقت تک دیکھا جب تک کہ وہ بازار کے بلند بالا سفید عمارت کے عقب میں چھپ نہ گیا۔ آج صبح جب یہی سورج نکلا تھا تو ایک دوسرے بر اعظم میں تھا، وہی چرواہا، 60 بھیڑوں کا مالک اور تاجر کے بیٹی سے ملنے کی تمنا دل میں بسائے۔ اسے آنے والے وقت کے اندیشے نہ تھے، انہیں چراگاہوں سے گزرنا تھا جن سے گزرتا تھا، کوئی نئی چیز ہونے والی نہ تھی۔ لیکن جب یہی سورج غروب ہونے لگا تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، اور وہ خود بھی بالکل اجنبی، زبان بھی اجنبی، دوسروں سے گفتگو بھی کرنے کے پوزیشن میں نہ تھا۔ اب وہ کوئی چرواہا نہیں رہ گیا تھا، اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہ تھا، اتنا پیسہ بھی نہیں کہ واپس جا کر اثر نو کام کا آغاز کر سکے۔ یہ سب کچھ سورج کے طلوع اور غروب کے درمیانی مدت میں ہو گیا۔ لڑکا سوچ رہا تھا، وہ غمگین تھا، اور اس جاں گسل حقیقت پر غور کر رہا تھا کہ زندگی میں اتنی تیزی سے اور اس حد تک بڑی تبدیلی اتنی کم وقت میں آ گئی تھی۔ اپنی بے کسی پر اس نے چیخ کر رونا چاہا۔ اس سے قبل کبھی وہ بھیڑوں کی موجودگی میں بھی نہ رویا تھا، لیکن وہ بازار جہاں وہ کھڑا تھا اب بالکل خالی تھا، اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ تھا۔ اس کی آنکھیں قابو میں نہ رہ سکیں اور وہ سسکنے لگا۔ وہ خدا سے شاکی تھا، خواب تو اسی نے دکھایا تھا، کیا اس پر یقین کر کے اس سے غلطی ہوئی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ جب بھیڑیں میرے پاس تھیں تو مجھے کوئی غم نہ تھا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتا تھا، لوگ مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اس نے سوچا۔ لیکن آج یہاں خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں، غم اور تنہائی نے مجھے آ لیا ہے، میں اب شاید لوگوں پر کبھی اعتماد نہ کر سکوں۔ ایک شخص نے دھوکہ دے کر اگر مجھے خزانے کے قابل نہ رکھا تو میں بھی ان لوگوں کو چین سے نہ بیٹھنے دوں گا جو اپنے خزانے حاصل کر لیں گے۔ اب جو کچھ بھی ہے اسے بچا کر رکھنا ضروری ہے، اب میں شاید اس دنیا کو حاصل کرنے کے قابل نہیں رہا۔ منفی جذبات نے لڑکے کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ تھیلا کھول کر لڑکے نے دیکھنا چاہا کہ اس کے پاس اب کیا بچا ہے۔ ممکن ہے جو سینڈوچ اس نے جہاز میں بیٹھے ہوئے کھایا تھا بچا ہوا کچھ پڑا ہو، لیکن تھیلے میں سوائے ایک موٹی سی کتاب، جیکٹ اور 2 پتھروں کے اور کچھ نہ تھا۔ پتھروں پر نظر پڑتے ہی کچھ سوچ کر اسے اطمینان ہوا، اور اس نے سوچا کہ 6 بھیڑیں دے کر اس نے 2 پتھر لیے تھے، اگر ضرورت پڑی تو پتھر بیچ کر وہ واپسی کا ٹکٹ خرید ہی سکتا ہے، لیکن اب اسے ہوشیار رہنا ہوگا۔ دونوں پتھر تھیلے سے نکال کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ واحد بات دوست نووالد اجنبی نے سچ بتائی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ساحلی علاقہ چوروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قہوہ خانے کا مالک اس قدر پریشان کیوں تھا۔ وہ شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تجھے اس نووالد پر ہرگز بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں بھی تو اور جیسا ہی ہوں، دنیا کو اپنی خواہش کے مطابق دیکھتا ہوں جبکہ وہ اپنے حساب سے چلتی ہے۔ اس کی انگلیاں پتھروں پر پھسلتی رہی اور ان کی حرارت اور خوبصورت سطح کا احساس دلاتی رہی۔ اب یہی تو اس کا سرمایہ تھا۔ محض ہاتھ کے لمس سے اسے نشاط کا احساس ہوا۔ یہ پتھر بوڑھے شاہ سلیم کی یاد دلاتے ہیں۔
جب تم کسی چیز کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہو تو پوری کائنات تمہاری معاونت کرنے لگتی ہے۔ بوڑھے نے ایک بار کہا تھا۔ لڑکا بوڑھے شاہ سلیم کے بیان کی حقیقت پر غور کرتا رہا۔ وہ بازار میں بالکل تنہا تھا، نہ تو اب اس کے پاس بھیڑیں تھیں جن کی نگرانی کرتے ہوئے رات کو گزار سکتا، اور نہ ہی جیب میں کچھ بچا تھا۔ لیکن یہ دونوں پتھر اس بات کا ثبوت ضرور تھے کہ بادشاہ کی اس پر توجہ رہی ہے، اور وہ اس کا واقف حال بھی تھا۔ دیکھو، یہ سفید و سیاہ پتھر تمہیں نشانیاں سمجھانے میں مدد کریں گے۔ اسے شاہ سلیم کے الفاظ یاد آئے۔ لڑکے نے دونوں پتھروں کو پھر سے تھیلے میں رکھ کر ایک تجربہ کرنا چاہا۔ بوڑھے نے بتایا تھا کہ کوئی نشانی سمجھ میں نہ آئے تو بالکل واضح سوال سے ان پتھروں کی مدد حاصل کرنا۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اس لیے اس نے یہ جاننا چاہا کہ بوڑھے شاہ سلیم کی دی ہوئی دعا کا اثر اب بھی ہے کہ نہیں۔ اسے ایک بار پتھر باہر نکالا جو مثبت جواب کا حامل تھا۔ کیا مجھے خزانہ مل پائے گا؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ لڑکے نے پتھر نکالنے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا تو دونوں پتھر تھیلے میں ایک سوراخ سے باہر نکل کر نیچے گر پڑے۔ لڑکے کو تھیلے کے سوراخ کا علم اس سے قبل بالکل نہ تھا۔ وہ جھکا اور دونوں پتھروں کو اٹھا کر پھر تھیلے میں رکھنا چاہا، لیکن جب اسے وہ دونوں پتھر زمین پر پڑے نظر آئے تو اس کے ذہن میں بوڑھے شاہ سلیم کا ایک فقرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا، نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور پھر ان کے مطابق کام کرو۔ شاید یہ بھی ایک نشانی ہے۔ لڑکا خود ہی مسکرا اٹھا۔ اس نے دونوں پتھروں کو اٹھا کر تھیلے میں ڈال دیا۔ تھیلے کے سوراخ بند کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ پتھروں کو جب گرنا ہوگا تو گر جائیں گے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مقدر سے بھاگنے لگتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ میں نے خود یہ بھی تو عہد کیا تھا کہ اپنے فیصلے میں اب خود ہی کیا کروں گا۔ البتہ پتھروں کے تجربے سے یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ بوڑھے بادشاہ کی دعا ابھی تک پر اثر ہے، اور اس احساس نے اسے اور بھی پر اعتماد کر دیا۔ اس نے خالی پڑے پلازا کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اب وہ احساس محرومی کا شکار نہ تھا۔ یہ جگہ نئی ضرور تھی، لیکن اجنبیت کا وہ احساس اب نہیں تھا جو تھوڑی دیر قبل اسے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میری درینہ تمنا بھی تو آخر یہی تھی کہ دنیا کے نئے نئے علاقے دیکھوں۔ اگر احرام مصر نہ بھی دیکھ سکا تو جتنا ابھی تک میں سفر کر چکا ہوں کسی چرواہے نے آج تک کیا ہوگا۔ کاش انہیں اندازہ ہوتا کہ اندرس کے میدانوں سے محض 2 گھنٹے کی مسافت پر کیسی مختلف دنیا آباد ہے۔ حالانکہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت محض خالی پڑا ہوا ویران بازار تھی، لیکن چند لمحے پیشتر اسے زندگی سے بھرپور دیکھ چکا تھا۔ حالانکہ ان گزشتہ لمحوں کو وہ زندگی میں کبھی بھلا نہ سکے گا۔ اسے وہ خوبصورت تلوار یاد آ گئی جس کی بدولت وہ لٹ گیا تھا۔ پھر دل تھوڑا سا دکھا بھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ بھی تو سچ ہے کہ ایسی تلوار اس سے قبل اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ گزشتہ لمحات کے واقعات سے غور کر کے اسے خیال آیا کہ 2 چیزوں کے درمیان اسے اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ محض ایک رہزن کا ستایا ہوا انسان ہے یا ایک خزانے کا متلاش مہم جو۔ اچانک اس کا ذہن جگمگا اٹھا۔ میں تو خزانے کی مہم پہ نکلا ہوا ہوں۔